پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے کیا ہونا ضروری ہے یہ آپ نے ہم سے شیئر کرنا ہے. ان پاور، ایٹ پاور یا بیلنس آف پاور MWF اسپیس ٹائپ کر کے اپنا میسج 2886 کے اوپر شیئر کریں گے. اور اب میں آپ کی ملاقات کراؤں گی اپنے آج کے دوسرے مہمان سے. میرے مہمان جو ہے ایک زبردست قسم کے خطاط ہیں جو لکھتے ہیں اللہ کا نام خوبصورت کر کے سجا کر، جس طرح کہ اس کے نام کو خوبصورت کرنے کا، بیوٹیفائی کرنے کا حق ہے. اور یہ ایک ایسا آرٹ جو کہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمیں اپنے اس ہیریٹیج پہ، تہذیبی ورثے پہ بہت فخر ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے، انسپائر کرتا ہے، دل کو کھینچتا ہے، روح کو اپنی طرف کھینچتا ہے. میرے ساتھ ہیں واصل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں واصل؟ اللہ کا شکر. کیسی رہی آپ کی لیٹسٹ ایگزیبیشن؟ اللہ کا شکر الحمدللہ بہت اچھی رہی. اچھا. ان کے مجھے فیڈ بیک بہت اچھا مل رہا، ابھی بھی مل رہا ہے فیس بک کے تھرو. اسپیشلی انٹرنیشنلی جو امریکہ سے، کینیڈا سے، انڈونیشیا سے، ٹرکی سے بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا. پاکستان سے بھی بہت اچھے لوگوں وزٹر نے بہت زیادہ وزٹ کیا. بالکل صحیح. اچھا، اس دفعہ آپ نے کمال یہ کیا تھا کہ یہ کیا ہے، سونے کا ورک ہے؟ جی بالکل سونے کا ورک ہے. جی یہ دیکھیں، ایک تو ویسے ہی یہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں یہ سب چیزیں جو کہ انہوں نے واقعی سنہرے حروف میں لکھی ہیں. سو یہ کانسیپٹ کیسے آیا کہ سونے کے ورک سے لکھا جائے اللہ کا نام؟ اس شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ یہ ہمارا تہذیب ہے، ہمارا ثقافتی ورثہ ہے. لیکن شروع میں جب ہمیں یہی کہا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، کتابوں میں پڑھا جاتا تھا کہ اسلام صرف ایک نظریہ ہے بس. تہذیب اور فن کے ساتھ اس کو کبھی بھی نہیں انڈرسٹینڈ کیا گیا تھا کہ اسلام ایک تہذیب بھی ہے، اس میں فن بھی ہے. تو چونکہ اسلام بہت ریچ ہے ہر اعتبار سے، تہذیب میں بھی ریچ ہے، تو اسلام کا جو فن اسی طرح بہت ریچ ہے، گولڈ ہے. تو اس کو میں نے یہ سوچا کہ اس کو گولڈ کے ساتھ ہی پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس کی صحیح معنوں میں خوبصورتی کو سمجھ سکے، اس کے کو جان سکے یہ ہے کیا. اس سے پہلے ایسا کچھ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے اس طرح سے؟ ہاں، کچھ لوگ کر رہے ہیں آلریڈی، اس میں کام کر رہے ہیں گولڈ کے ساتھ، سلور کے ساتھ. کچھ آلریڈی پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے، ٹرکی میں بھی بہت زیادہ ایسا کام ہو رہا ہے. سب سے زیادہ بڑھ کر دیکھا تو خانہ کعبہ میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ گولڈ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بھی یہی کیلیگرافی ہے، وہ بھی سونے کے ساتھ ہو رہی سب. بالکل صحیح. لیکن پاکستان میں کیلیگرافی کی صورتحال کیا ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہو؟ بہتر ہے، اللہ کا شکر. پاکستان میں کیلیگرافی کا کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، آرٹسٹ بھی بہت اچھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پریچنگ نہیں اس کام کی، اس کو پریچ ہونا چاہیے. جس طرح بقیہ فن کسی حد تک پرفارمنگ آرٹ بہت اچھا پریچ ہو رہا ہے، لیکن ویژول آرٹ، پینٹنگ ہے یا کیلیگرافی ہے، اس کی پریچنگ ذرا کم ہے، میڈیا میں بھی ذرا کم ہے. لیکن آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پہلے بھی انوائٹ کیا تھا، اب دوبارہ سے پھر انوائٹ کیا ہے. تو ہماری جاب اینڈ ڈیوٹی. اچھا واصل، مجھے یہ بتاؤ، یہ جب آپ کرنے لگتے ہو، دیکھو میں تو اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں کہ یار مطلب میں ہاتھ لگاؤں اس کو یا نہ لگاؤں. سیریسلی ہم اپنی زندگی کے نارمل ٹائم پہ جو مرضی کرتے رہے، لیکن جب آتا ہے نا یہ نام اور یہ چیزیں تو ایک دفعہ ہم ریڈ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار اس کو کیسے کیا کرنا ہے. آپ تو اسی میں رہتے ہو، اسی کے ساتھ جیتے ہو، مطلب یو آر انٹو اٹ. تو آپ کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہو اور آپ کی ان کے ساتھ کیسے وہ ہوتی ہے؟ اور جسے کہتے ہیں نا سر میں اثر آ جاتا ہے، دل میں اگر درد ہو تو اس میں کیسے اثر آتا ہے؟ سب سے پہلے جیسا موسیقی کی ابھی سن کی آپ نے بات کی، اس میں ریاضت بہت زیادہ تھی، اس میں بھی مشق بہت زیادہ ہے، آپ کو مشق کرنی پڑتی ہے. موسیقی اور خطاطی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. وہ اچھا بولتے ہیں، ہم اچھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جس طرح ہم پیش کریں. تو ریاضت جو ہے کسی بھی کام میں، محنت اور مشقت، وہ ہمیشہ انسان کو آؤٹ پٹ دیتی ہے. تو اس میں بھی بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، گھنٹوں بیٹھ کے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. تو وہ جب آپ مشقت کرتے چلتے ہیں، اس میں ریاضت اور مشق کرتے چلے جاتے ہیں تو خود بخود ہاتھ میں یہ نفاست آ جاتی ہے. یہ نفاست صرف آپ اگر اس میں تھوڑا سا کیلیگرافی میں دیکھیں تو اس میں جو خوبصورتی ہے، جیومیٹری ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر آپ میتھمیٹکس بھی آپ کو نظر آئے گا. پیچھے جو ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے کلمہ شریف ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں سائنس بھی ہے، آرٹ میں فن بھی ہے. تو یہ انسان کی ذات کی جو کردار سازی وہ بھی کرتی ہے اور انسان کے اندر تنظیم بھی پیدا کرتی ہے. اس کے کردار کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نظم و ضبط جو ہے شخصیت کا، اس کو بھی بہت نکھارتا ہے یہ فن. تو یہ جب مشق ہے تو یہی مشق ہی اس کا واحد فارمولہ ہے اس کو بہتر کرنے کا، زیادہ سے زیادہ مشق کی جائے. اچھا دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دل سے اور دھیان سے کام کرتا ہے تو وہ بن جاتا ہے، کرافٹ مین بن جاتا ہے. اور اگر کوئی دل دھیان کے ساتھ کام کرتا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ آرٹسٹ بن جاتا ہے. وہ پھر اس کے اندر کچھ ایک خاص تو یہ ایک ایسا کام ہے مجھے لگتا ہے جس میں دل دھیان کے ساتھ روح بھی آپ کی انوالو ہوتی ہے نا، اس لیے کہ آپ اپنے پورے سیلف کے ساتھ. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ فن جو ہے صرف شوق